جتنی عبادات ہیں سب کا ایک مقصد ہے. بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے ایک شعبے کے اندر کامیابی حاصل کر لی تو ان کی زندگی مکمل ہو گئی. عبادت کے شعبے میں ایک سے ایک آگے بڑھ گئے, عبادتیں بہت کر لی, مکمل ہو گئی زندگی. لیکن دیکھیے عبادتوں کا بھی ایک مقصد ہے. اگر عبادتیں ہوتی رہیں اور وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر یہ عبادتیں بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتی. نماز زندگی کا مقصد, مگر نماز کا بھی ایک مقصد. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کردار بلندی کی طرف نہیں آ رہا تو پھر معصوم کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے, یہ اٹھ بیٹھ ہو سکتی ہے, یہ شکل نماز ہو سکتی ہے مگر حقیقی نماز نہیں ہے. اس لیے کہ جس نماز کے اندر روح موجود ہو, جو نماز حقیقی نماز ہو, اس سے یہ مقصد حاصل ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ شخصیت کو بلند کرنا. مقصد کیا ہے کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ لیکن یہ ہے اس میں جو ہمیں بتائیں گے. ہمیں لٹمس ٹیسٹ دے دیا مولا نے, کہا بس یہ دیکھتے رہو, اگر نماز پڑھنے کے ساتھ کیریکٹر کا گراف بلند ہو رہا ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے, ورنہ تیری نماز نہیں ہے. تو نماز کا ایک مقصد کہ کردار کو بلند کرے گی, شخصیت کی تعمیر کرے گی, انسان کو اٹھائے گی, پستی سے نکالے گی, خسارے سے بچائے گی, نقص سے کمال کی طرف لے جائے گی. معراج ہے مومن کی نماز. روزے کا مقصد کیا؟ روزے کا مقصد بتا دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد ہے تمہاری شخصیت کو بلند کرنا. شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے اس راستے سے. اگر تقوی حاصل ہو گیا تو روزہ ہے. علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ ماہ سیام ختم ہو رہا ہے اور عید کا مہینہ آ رہا ہے, اب چاند نمودار ہوگا, تو آپ عید کی خوشی میں کوئی نظم کہیں. تو اقبال نے ایک نظم کہی جس کا آخری فقرہ یہ تھا, آخری مصرع, کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی عید کا چاند مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستا ہے. کیوں ہنس رہا ہے یہ چاند؟ ہنس اس لیے رہا ہے کہ مسلمانوں کو عید کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر چاند کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کیسے عید کی تیاری کر رہے ہیں. بازاروں کی رونق بڑی ہوئی ہے, نئے لباس خریدے جا رہے ہیں, گھر کے پردے تبدیل ہو رہے ہیں, رنگ و روغن ہو رہا ہے, سوئیاں بن رہی ہیں, خوب زور شور سے تیاری ہے. کہ عید کی تیاری تو ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے واقعی روزے رکھے ہوں. ان نادانوں نے بھوکا رہنے کو روزہ سمجھ لیا, پیاسا رہنے کو روزہ سمجھ لیا. روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزے کا ایک مقصد ہے, اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا تو روزہ ہے, ورنہ فاقہ ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. تو اگر بھائی نکلے ہیں دفتر سے, شدت کی دھوپ, گرمی کا موسم, حلق میں کانٹے, زبان اینٹ رہی ہے, جلدی سے پانی مل جائے, پہنچے, فریج کے اندر ٹھنڈی بوتلیں موجود ہیں, ہر قسم کا مشروب سامنے, مگر ہاتھ روکا ہوا ہے, توجہ بھی نہیں جا رہی اس طرف. پیاس ہے مگر پیاسے ہیں, سامنے سب موجود ہے مگر ہاتھ نہیں بڑھتا. بھوکے ہیں, ساری سامنے غذائیں موجود ہیں مگر ہاتھ اس طرف نہیں بڑھ رہا. جنسی خواہشات بھڑک رہی ہیں, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھ رہا. کیوں؟ کیا یہ سب چیزیں حلال نہیں ہیں؟ کہ حلال ہیں, مگر اللہ کی رضا کے لیے, رسول کے حکم پر, شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو حلال سے روک لیا تاکہ اللہ کو راضی کر لیں. بس اب پتا چلے گا کہ روزے رکھے ہیں یا بھوکے رہے. بھائی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ تم نے
ایک مہینے اپنے آپ کو حلال سے روکے رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اب 11 مہینے خود کو حرام سے روک کے بتانا کہ ہم نے فاقے نہیں کیے، روزے رکھے